اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرا۔ سورہ نجم آیات 5 سے 12۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں یہ بات جانی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، وہ تو محض ایک وحی ہے جو ان کی طرف وحی کی گئی ہے۔ علمہ تعلیم دی انہیں، شدید القوا ایک مضبوط طاقت والے نے، ذو مرۃ جو عقل و کردار والا بھی ہے۔ آغاز صورت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کیا گیا، ما ضل صاحبکم وما غوی۔ اب وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ کی وحی پہنچانے والے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو انتہائی اعلیٰ اور صلاحیتوں والے ہیں۔ شدید القوا نہایت ہی محکم اور مضبوط، یہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ کوئی دوسری روح ان کو متاثر یا مرعوب کر سکے۔ اور ذو مرہ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نہ ہی کوئی اس بات کا اندیشہ ہے علیہ السلام جو ہر پیغمبر کی طرف وحی لے کر آیا کرتے تھے، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان نہیں لا سکتے کیونکہ ہماری تو حضرت جبرائیل سے دشمنی ہے۔ اس طرح بعض روافض میں سے بھی جو انتہائی بھٹکے ہوئے ہیں، ان کا گمان بھی یہ ہے کہ وحی کا حقدار تو کوئی اور تھا، پر حضرت جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی۔ تو ایسے سارے اشکالات اور شبہات کا رد کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، انہوں نے من و عن اس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا۔ اور سورہ تکویر میں فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ بلا شبہ وہ ایک عزت والا اللہ کا پیغام لانے والا ہے، وہ بڑی قوت والا اور عرش والے کے نزدیک بارسوخ ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ سورہ نجم میں بھی اس کی صفت ذو مرۃ یعنی اپنی عقل اور اپنے کردار میں نہایت محکم ہے۔ فاستوى پس وہ نمودار ہوا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا، وہ مستوی القامت ہو کر نمودار ہوئے، اور جس جگہ وہ ظاہر ہوئے اسے وہ ہوا، اور وہ بالافق الاعلی اعلیٰ افق میں تھا۔ اور جو چیز بھی افق اعلیٰ سے ظاہر ہوتی ہے وہ انتہائی واضح ہوتی ہے، جس طرح چاند، سورج، کیونکہ اس پر کسی سمت کا عکس نہیں پڑتا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کو افق اعلیٰ میں دیکھا، ثم پھر دنا قریب ہوا، فتدلی اور جھک پڑا۔ دنا فتدلی جھکنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فاستوى پہلے سیدھے نظر آئے اور پھر وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھکے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیم عطا ہوئی ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائی جائے۔ دین کے جو بھی معاملات ہوتے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھاتے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیتے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ بس دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، او ادنا یا اس سے بھی کم۔ بقدر سے انتہائی قربت اور اتصال کی تعبیر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب ہوئے کہ بس دو کمانوں کی بقدر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس تشبیہ میں
اہل عرب کے ذوق کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ تیر کمان والے لوگ تھے اور قربت کے لیے ایک کمان اور دو کمان کی تشبیہ بھی دی جاتی تھی۔ فَأَوْحَا، پس وحی کی، إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف، ما اوحا، جو اس نے وحی کی۔ اوحا کے فائل میں دو امکان ہیں کہ یہ فائل اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی۔ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے کی طرف، تو یہاں ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اسی نسبت سے اوحا کا مرجع بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی۔ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، لے کر آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ما کذب الفؤاد، یہ دل کی خیال آرائی نہیں تھی، ما رآ، جو اس نے دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مشاہدے کی تصدیق اور تصویب بیان کی جا رہی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور اسے بیان کیا تو مخالفین نے آپ کی بات کا مذاق اڑایا۔ تو یہاں تصدیق من جانب اللہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو بھی دیکھا ہے یہ کوئی دل کا خیال نہیں تھا بلکہ حقیقت پر مبنی بات تھی۔ یاد رہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی حضرت جبرائیل سے بہت سی ملاقاتیں ہوئیں، بہت بار وہ وحی لے کر آئے، عمومی طور پر وہ انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، لیکن دو مواقع ایسے ہیں کہ جن میں پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور ان دونوں مواقع کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ افتمارونہ، تو کیا پس تم جھگڑتے ہو اس سے، علی ما یرا، اس پر جو انہوں نے مشاہدہ کیا۔ مخالفین کو مخاطب کر کے ملامت کی گئی ہے کہ جو بات پیغمبر علیہ السلام کے مشاہدے میں آئی تم اس کے بارے میں بھی جھگڑا کرتے ہو۔ پیغمبر علیہ السلام جو چیز بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں اس سے تم کو آگاہ کر رہے ہیں، اگر وہ چیز تمہیں نظر نہیں آتی تو تمہارا نہ دیکھنا حقیقت کو باطل نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ نکتہ بھی بڑا اہم ہے کہ کاہن اور ساحر جو باتیں کرتے، جو چیزیں پیش کرتے، یہ اسے فوراً تسلیم کرتے، کیونکہ یہ چیزیں اور یہ باتیں عمومی طور پر ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی تھیں، لیکن جو چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی وہ ان کی خواہشات کے خلاف تھی، اس وجہ سے وہ اس کی مخالفت بھی کرتے تھے اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقت سے آشنا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔